تو سب سے پہلی قسم ہے حج کی، حج افراد۔ جو افراد کا احرام باندھتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی یہاں سے حج کی نیت سے احرام باندھے گا، عمرے کی نیت اس میں نہیں کرے گا، حج کی نیت سے اس نے احرام باندھا، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اس احرام سے صرف ایک طواف کرے گا، اس طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں، یہ طواف سنت ہے، اور پھر اس کا یہ احرام بندہ رہے گا یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو منا جائے گا، 9 کو میدان عرفات حاضری ہوگی، رات مزدلفہ میں گزارے گا، اگلے دن 10ویں تاریخ کو سر منڈوا کر اس کا یہ احرام کھلے گا۔ اس احرام سے اس نے عمرہ نہیں کیا، صرف حج کیا، اور یہ احرام یہاں سے بندھا، اور 10 ذی الحجہ کو سر منڈوانے کے بعد یہ احرام کھلا۔ اس احرام کو اور اس طرح کے احرام باندھنے والے کو حج افراد کرنے والا کہا جاتا ہے، مفرد کہا جاتا ہے۔ اور اگر حج سے پہلے مدینہ طیبہ جانا ہو تو اسی احرام میں مدینہ طیبہ بھی جائیں گے، مدینہ طیبہ احرام کی پابندیوں کے ساتھ ہی رہیں گے، مدینہ طیبہ سے واپسی بھی اسی احرام میں ہوگی، اور 10 ذی الحجہ کو یہ احرام کھلے گا۔ حجاج اکرام کے سامنے جب یہ حج کا طریقہ ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اتنا لمبا احرام ہوگا کہ یہاں سے بندہ اور 10 ذی الحجہ تک بندہ رہے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر چادریں میلی اور گندی بھی ہو سکتی ہیں، ناپاک بھی ہو سکتی ہیں، غسل کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس بات سے سمجھ لیجئے کہ احرام بندہ رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ احرام بندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی۔ اگر چادریں میلی گندی ہو گئیں تو بدل لیں، چادر کے بدلے میں چادر بدل لیں، غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو غسل کر لیں، لیکن سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ برقرار رہیں گی، چادریں تبدیل کرنے سے احرام میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ گندی چادریں یا میلی چادریں یا ناپاک چادریں، ان کو باندھ کر نہیں رکھا جائے گا، اس کو بدلنے میں کوئی حرج نہیں، اس کو دھو لیں، دوبارہ پہن لیں، باندھ لیں، دوبارہ دوسری باندھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ جو حضرات حج بدل کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ حج افراد ہی کا احرام باندھیں گے۔ حج بدل کے لیے جانے والے حضرات وہ حج کی اسی قسم کا یعنی حج افراد ہی کا احرام باندھیں۔ حج بدل شرعی عام طور پر اس کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، تو اس بات سے سمجھ لیجئے کہ حج بدل شرعی کہتے کس کو ہیں۔ حج بدل شرعی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی مختلف شرطیں ہیں، بنیادی 3 شرطیں ہیں، اگر وہ تینوں شرطیں پائی گئیں تو ایسی صورت کے اندر وہ حج بدل شرعی ہوگا۔ اگر اس میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی تو ایسی صورت میں وہ حج بدل شرعی نہیں ہوگا، بلکہ وہ حج نفل ہوگا۔ اور جب حج بدل شرعی نہیں، حج نفل ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر اختیار ہے کہ حج کی تینوں قسموں میں سے جس قسم کا بھی احرام باندھ لیا جائے تو صحیح۔ حج بدل شرعی کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کے اوپر حج فرض تھا، اور وہ حج فرض ادا کیے بغیر اس کی وفات ہو گئی، یا وہ عمر کے اس درجے میں پہنچ گیا کہ اب اس کے لیے خود حج کرنا ممکن نہیں رہا، یا خدا نخواستہ وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اب اس کے لیے حج زندگی بھر حج کرنا ممکن نہیں ہے، تو ایسے شخص کی طرف سے حج کیا جائے۔ تو پہلی شرط کا حاصل یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کے اوپر حج فرض تھا، اور اب اس کے لیے حج کرنا ممکن نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے حج کرا دیا جائے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی تو ایسی صورت کے اندر یہ حج بدل شرعی نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس مرنے والے نے اتنا پیسہ چھوڑا ہو کہ آج حج پر جو خرچ کیا جا رہا ہے سارا کا سارا اس کا پیسہ ہو یا اکثر پیسہ اس کا۔ تو اگر یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو ایسی صورت کے اندر وہ حج بدل شرعی ہوگا، اور ایسا حج بدل کرنے والا اس کے لیے حج افراد کا احرام باندھنا ہے۔ جمہور فقہائے متقدمین کا یہی مسلک ہے، اگرچہ بعض متاخرین میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے دوسرے حج کی بھی اجازت دی ہے، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھ لیجئے گا، لیکن متقدمین کا محقق مسلک یہی ہے کہ حج افراد کا احرام باندھے وہ شخص جو حج بدل شرعی کرنے جا رہا ہے۔